بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مختصر مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس کے لیے چند صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغی 6 صفات ہیں۔ اگر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس دنیا کو بھی آسان فرما دیں گے، اور آخرت میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی وہ بھی کامیابیوں والی زندگی ہوگی۔ اور ان میں سب سے پہلے یقین ہے لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے۔ محمد الرسول اللہ، مسلمان کی زندگی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہو وہ نظر آئے، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے پہلا نمبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنت اعمال والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ہر وہ عمل مردود ہے جو سنت طریقے سے ہٹ کے کیا جائے۔ جس میں سنت کا، میرے بھائیو، جو عمل سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 نماز۔ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے خلاصی کا۔ مولانا اعجاز صاحب رائے گنج کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل بیان کیے جائیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ نماز کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ نماز مسجدوں میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ فرمانے لگے کہ گاڑی میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا ہے اور وہ اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں منجن لے لوں، لیکن وہ فضائل سن کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس منجن کو آپ خرید لیتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہ مذاکرے سن کے ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا یقین اس بات پر بن جائے کہ اعمال والی زندگی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسرا علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، عال کے امر کو پہچاننا۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہر نیک عمل کا صحیح ہونا، اس کا علم ہونا، میرے بھائیو، اس کے عمل کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ اور اس کے ساتھ اکرام مسلم ہے۔ یہ صرف کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے، اس سے مسلمان معاشرت سیکھ لے، مسلمان کو زندگی میں جینے کا طریقہ آ جائے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت۔ گھر میں اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہم تک منوان اس چیز کو پہنچایا۔ اور میرے بھائیو 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت کا ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بن جائیں۔ ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو۔ اس سے مقصود اللہ کی ذات ہو، بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمیں بڑا عالم دین کہیں، یا لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 کیسی نماز پڑھنے والا ہے، واہ واہ کتنا صدقہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ اگر خرچ کیا جائے گا اللہ پاک وہ پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ اگر بڑے سے بڑا عمل ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہوگا تو یہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ اور 6واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ، خود بھی دین سیکھنا، ساری امت کی فکر کرنا اور لوگوں کے پاس اس دین کی دعوت کو لے کر جانا۔ پہلے نبی آیا کرتے تھے اس کام کے لیے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ کیا ہے۔ اب یہ کام قیامت تک جو بھی مسلمان کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اب اس محنت کا ذمہ دار ہے
کہ ہر دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان تک بھی اس دعوت کو لے کر جانا اور پھر خود اس کے لیے وقت نکالنا. اس کے لیے ترتیب ہے. زندگی میں 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرنا, پھر ساری زندگی سیکھنا اور پھر ساری زندگی کرنا. میرے بھائیو, اس کے لیے اعمال ہیں, دن کے بھی اعمال ہیں اور رات کے بھی اعمال ہیں. مسجد کے 5 اعمال ہیں, وہ زندہ ہو جائیں اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس فکر والا بن جائے, وہ اس کام پر کھڑا ہونے والا بن جائے, اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور پھر وہ اس ذمہ داری کو لے کر دوسروں کے پاس جانے والا بن جائے. اس کام سے مقصود, دعوت و تبلیغ سے مقصود صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرنا ہے, اور اس سے مقصود صرف ثواب نہیں ہے کہ یہ ایک ثوابی کام ہے. میرے بھائیو, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مولانا عمر صاحب باولپور والے رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس کام سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور یہ امت پھر پھرنے والی بن جائے اور لوگوں کے پاس جا جا کر اس ذمہ داری کا احساس دلانے والی بن جائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں, آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, مختصر مذاکرہ ہے. مذاکرہ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. اس کے لیے چند صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے کلمہ, نمبر 2 نماز, نمبر 3 علم و ذکر, نمبر 4 اکرام مسلم, نمبر 5 تصحیح نیت اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ ہے. یہ تبلیغی 6 صفات ہیں. اگر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے, اور اللہ پاک اس دنیا کو بھی آسان فرما دیں گے, اور آخرت میں آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ بھی کامیابیوں والی زندگی ہوگی. اور ان میں سب سے پہلے یقین ہے لا الہ الا اللہ, کہ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے. محمد الرسول اللہ, مسلمان کی زندگی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہو وہ نظر آئے. ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہم کرنے والے بن جائیں. یہ ہے پہلا نمبر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سنت اعمال والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے. اللہ پاک کے ہاں ہر وہ عمل مردود ہے جو سنت طریقے سے ہٹ کے کیا جائے. جس میں سنت کا, میرے بھائیو, جو عمل سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نمبر 2 نماز. نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا. جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا, اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے, ایک نفاق سے بری ہونے کا, دوسرا جہنم سے خلاصی کا. مولانا اعجاز صاحب رائے ونڈ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے. وہ فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل بیان کیے جائیں, اتنے فضائل بیان کیے جائیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. نماز کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ نماز مسجدوں میں ادا کرنے والے بن جائیں. فرمانے لگے کہ گاڑی میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا ہے اور وہ اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں منجن لے لوں, لیکن وہ فضائل سن کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس منجن کو آپ خرید لیتے ہیں. تو اس لیے بار بار یہ مذاکرے سن کے ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا یقین اس بات پر بن جائے کہ اعمال والی زندگی سے ہم کامیاب ہوں گے. تیسرا علم و ذکر ہے. علم کے معنی ہے جاننا, عال کے امر کو پہچاننا. جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا. جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں. ہر نیک عمل کا صحیح ہونا, اس کا علم ہونا, میرے بھائیو, اس کے عمل کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. اور اس کے ساتھ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دھیان, ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے. اور اس کے ساتھ اکرام مسلم ہے. یہ صرف کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے, اس سے مسلمان معاشرت سیکھ لے, مسلمان کو زندگی میں جینے کا طریقہ آ جائے. بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت, علماء دین کی عزت. گھر میں اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں, بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا, اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہم تک منوان اس چیز کو پہنچایا. اور میرے بھائیو, 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت کا ہے. ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بن جائیں.
ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، اس سے مقصود اللہ کی ذات ہو۔ بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمیں بڑا عالم دین کہیں، یا لوگ کہہ رہے واہ 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 کیسی نماز پڑھنے والا ہے، واہ واہ کتنا صدقہ کرنے والا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ اگر خرچ کیا جائے گا، اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ اگر بڑے سے بڑا عمل ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہوگا تو یہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ اور چھٹا نمبر ہے دعوت و تبلیغ، خود بھی دین سیکھنا، ساری امت کی فکر کرنا اور لوگوں کے پاس اس دین کی دعوت کو لے کر جانا۔ پہلے نبی آیا کرتے تھے اس کام کے لیے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ کیا ہے۔ اب یہ کام قیامت تک جو بھی مسلمان کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اب اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ ہر دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان تک بھی اس دعوت کو لے کر جانا، اور پھر خود اس کے لیے وقت نکالنا۔ اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرنا، پھر ساری زندگی سیکھنا، اور پھر ساری زندگی کرنا۔ میرے بھائیو، اس کے لیے اعمال ہیں، دن کے بھی اعمال ہیں اور رات کے بھی اعمال ہیں، مسجد کے 5 اعمال ہیں، وہ زندہ ہو جائیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس فکر والا بن جائے، وہ اس کام پر کھڑا ہونے والا بن جائے، اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور پھر وہ اس ذمہ داری کو لے کر دوسروں کے پاس جانے والا بن جائے۔ اس کام سے مقصود، دعوت و تبلیغ سے مقصود صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس سے مقصود صرف ثواب نہیں ہے کہ یہ ایک ثوابی کام ہے۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مولانا عمر صاحب باولپور والے رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس کام سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور یہ امت پھر پھرنے والی بن جائے، اور لوگوں کے پاس جا جا کر اس ذمہ داری کا احساس دلانے والی بن جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مختصر مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس کے لیے چند صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغی 6 صفات ہیں، اگر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس دنیا کو بھی آسان فرما دیں گے، اور آخرت میں آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہ بھی کامیابیوں والی زندگی ہوگی۔ اور ان میں سب سے پہلے یقین ہے لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے۔ محمد الرسول اللہ، مسلمان کی زندگی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہو وہ نظر آئے، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے پہلا نمبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنت اعمال والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ہر وہ عمل مردود ہے جو سنت طریقے سے ہٹ کے کیا جائے۔ جس میں سنت کا، میرے بھائیو، جو عمل سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 نماز۔ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے خلاصی کا۔ مولانا اعجاز صاحب رائے ونڈ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل بیان کیے جائیں، اتنے فضائل بیان کیے جائیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ نماز کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ نماز مسجدوں میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ فرمانے لگے کہ گاڑی میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا ہے اور وہ اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں منجن لے لوں، لیکن وہ فضائل سن کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس منجن کو آپ خرید لیتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہ مذاکرے سن کے ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا یقین اس بات پر بن جائے کہ اعمال والی زندگی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسرا علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، عال کے امر کو پہچاننا، جس نے
علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا. جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں. ہر نیک عمل کا صحیح ہونا، اس کا علم ہونا میرے بھائیو اس کے عمل کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. اور اس کے ساتھ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے. اور اس کے ساتھ اکرام مسلم ہے، یہ صرف کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے. اس سے مسلمان معاشرت سیکھ لے، مسلمان کو زندگی میں جینے کا طریقہ آ جائے. بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت. گھر میں اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہم تک منوان اس چیز کو پہنچایا. اور میرے بھائیو 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت کا ہے. ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بن جائیں. ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو. اس سے مقصود اللہ کی ذات ہو. بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمیں بڑا عالم دین کہیں، یا لوگ کہہ رہے ہیں واہ 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 کیسی نماز پڑھنے والا ہے، واہ واہ کتنا صدقہ کرنے والا ہے. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ اگر خرچ کیا جائے گا اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں. اگر بڑے سے بڑا عمل ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہوگا تو یہ پکڑ کا سبب بنے گا. اور 6واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ. خود بھی دین سیکھنا، ساری امت کی فکر کرنا اور لوگوں کے پاس اس دین کی دعوت کو لے کر جانا. پہلے نبی آیا کرتے تھے اس کام کے لیے. آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ کیا ہے. اب یہ کام قیامت تک جو بھی مسلمان کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اب اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ ہر دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان تک بھی اس دعوت کو لے کر جانا اور پھر خود اس کے لیے وقت نکالنا. اس کے لیے ترتیب ہے. زندگی میں 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرنا، پھر ساری زندگی سیکھنا اور پھر ساری زندگی کرنا. میرے بھائیو اس کے لیے اعمال ہیں، دن کے بھی اعمال ہیں اور رات کے بھی اعمال ہیں. مسجد کے 5 اعمال ہیں، وہ زندہ ہو جائیں اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس فکر والا بن جائے، وہ اس کام پر کھڑا ہونے والا بن جائے، اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور پھر وہ اس ذمہ داری کو لے کر دوسروں کے پاس جانے والا بن جائے. اس کام سے مقصود، دعوت و تبلیغ سے مقصود صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس سے مقصود صرف ثواب نہیں ہے کہ یہ ایک ثوابی کام ہے. میرے بھائیو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. مولانا عمر صاحب باولپور والے رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس کام سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور یہ امت پھر پھرنے والی بن جائے اور لوگوں کے پاس جا جا کر اس ذمہ داری کا احساس دلانے والی بن جائے. تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مختصر مذاکرہ ہے. مذاکرہ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. اس کے لیے چند صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ ہے. یہ تبلیغی 6 صفات ہیں. اگر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور اللہ پاک اس دنیا کو بھی آسان فرما دیں گے اور آخرت میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی وہ بھی کامیابیوں والی زندگی ہوگی. اور ان میں سب سے پہلے یقین ہے لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے. محمد الرسول اللہ مسلمان کی زندگی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہو وہ نظر آئے. ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہم کرنے والے بن جائیں. یہ ہے پہلا نمبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سنت اعمال والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے. اللہ پاک کے ہاں ہر وہ عمل مردود ہے جو سنت طریقے سے ہٹ کے کیا جائے. جس میں سنت کا، میرے بھائیو جو عمل سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. نمبر 2 نماز.
نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے خلاصی کا۔ مولانا اعجاز صاحب رائے ونڈ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل بیان کیے جائیں، اتنے فضائل بیان کیے جائیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ نماز کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ نماز مسجدوں میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ فرمانے لگے کہ گاڑی میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا ہے اور وہ اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں منجن لے لوں، لیکن وہ فضائل سن کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس منجن کو آپ خرید لیتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہ مذاکرے سن کے ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا یقین اس بات پر بن جائے کہ اعمال والی زندگی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسرا علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، عال کے امر کو پہچاننا۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہر نیک عمل کا صحیح ہونا، اس کا علم ہونا میرے بھائیو اس کے عمل کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ اور اس کے ساتھ اکرام مسلم ہے، یہ صرف کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے، اس سے مسلمان معاشرت سیکھ لے، مسلمان کو زندگی میں جینے کا طریقہ آ جائے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت، گھر میں اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہم تک منوان اس چیز کو پہنچایا۔ اور میرے بھائیو 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت کا ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بن جائیں، ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، اس سے مقصود اللہ کی ذات ہو۔ بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمیں بڑا عالم دین کہیں، یا لوگ کہہ رہے واہ 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 کیسی نماز پڑھنے والا ہے، واہ واہ کتنا صدقہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ اگر خرچ کیا جائے گا اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ اگر بڑے سے بڑا عمل ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہوگا تو یہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ اور 6واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ، خود بھی دین سیکھنا، ساری امت کی فکر کرنا اور لوگوں کے پاس اس دین کی دعوت کو لے کر جانا۔ پہلے نبی آیا کرتے تھے اس کام کے لیے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ کیا ہے۔ اب یہ کام قیامت تک جو بھی مسلمان کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اب اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ ہر دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان تک بھی اس دعوت کو لے کر جانا اور پھر خود اس کے لیے وقت نکالنا۔ اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرنا، پھر ساری زندگی سیکھنا اور پھر ساری زندگی کرنا۔ میرے بھائیو اس کے لیے اعمال ہیں، دن کے بھی اعمال ہیں اور رات کے بھی اعمال ہیں، مسجد کے 5 اعمال ہیں، وہ زندہ ہو جائیں اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس فکر والا بن جائے، وہ اس کام پر کھڑا ہونے والا بن جائے، اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور پھر وہ اس ذمہ داری کو لے کر دوسروں کے پاس جانے والا بن جائے۔ اس کام سے مقصود، دعوت و تبلیغ سے مقصود صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس سے مقصود صرف ثواب نہیں ہے کہ یہ ایک ثوابی کام ہے۔ میرے بھائیو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مولانا عمر صاحب باولپور والے رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس کام سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے اور یہ امت پھر پھرنے والی بن جائے اور لوگوں کے پاس جا جا کر اس ذمہ داری کا احساس دلانے والی بن جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مختصر مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ کس طرح سے اللہ کا یہ دین ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس کے لیے چند صفات ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے سے پورے کے پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کلمہ
نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغی 6 صفات ہیں، اگر ان کو سیکھ کر ان پر عمل کیا جائے تو زندگی میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس دنیا کو بھی آسان فرما دیں گے، اور آخرت میں آنے والی ہمیشہ کی زندگی وہ بھی کامیابیوں والی زندگی ہوگی۔ اور ان میں سب سے پہلے یقین ہے لا الہ الا اللہ، کہ مسلمان کا یقین اللہ کی ذات پر بن جائے۔ محمد الرسول اللہ، مسلمان کی زندگی سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہو وہ نظر آئے، ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہم کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے پہلا نمبر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سنت اعمال والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے۔ اللہ پاک کے ہاں ہر وہ عمل مردود ہے جو سنت طریقے سے ہٹ کے کیا جائے، جس میں سنت کا، میرے بھائیو، جو عمل سنت سے ہٹ کر کیا جائے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ نمبر 2 نماز۔ نماز اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین اسلام کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 2 پروانے عطا فرمائیں گے، ایک نفاق سے بری ہونے کا، دوسرا جہنم سے خلاصی کا۔ مولانا اعجاز صاحب رائے ونڈ کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتنے فضائل بیان کیے جائیں، اتنے فضائل بیان کیے جائیں کہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ نماز کے فضائل بیان کیے جائیں تو لوگ نماز مسجدوں میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ فرمانے لگے کہ گاڑی میں ایک منجن بیچنے والا چڑھتا ہے اور وہ اتنے فضائل بیان کرتا ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں منجن لے لوں، لیکن وہ فضائل سن کے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جو ہے اس منجن کو آپ خرید لیتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار یہ مذاکرے سن کے ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا یقین اس بات پر بن جائے کہ اعمال والی زندگی سے ہم کامیاب ہوں گے۔ تیسرا علم و ذکر ہے۔ علم کے معنی ہے جاننا، عال کے امر کو پہچاننا۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا۔ جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ہر نیک عمل کا صحیح ہونا، اس کا علم ہونا، میرے بھائیو، اس کے عمل کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ صحیح علم کے ساتھ صحیح عمل کیا جائے گا تو وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارا دھیان، ہماری توجہ اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ اور اس کے ساتھ اکرام مسلم ہے۔ یہ صرف کھلانے پلانے کا نام نہیں ہے، اس سے مسلمان معاشرت سیکھ لے، مسلمان کو زندگی میں جینے کا طریقہ آ جائے۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت۔ گھر میں اگر والدین ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے ہیں، بیوی بچے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ ہمیں کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے ہم تک منوان اس چیز کو پہنچایا۔ اور میرے بھائیو، 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت کا ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہم کرنے والے بن جائیں، ہر عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، اس سے مقصود اللہ کی ذات ہو۔ بات کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کیا اس میں ہماری نیت ہے کہ لوگ ہمیں بڑا عالم دین کہیں، یا لوگ کہہ رہے واہ 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 کیسی نماز پڑھنے والا ہے، واہ واہ کتنا صدقہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک دانہ اگر خرچ کیا جائے گا اللہ پاک احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائیں۔ اگر بڑے سے بڑا عمل ریاکاری دکھلاوے کے لیے ہوگا تو یہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ اور 6واں نمبر ہے دعوت و تبلیغ، خود بھی دین سیکھنا، ساری امت کی فکر کرنا اور لوگوں کے پاس اس دین کی دعوت کو لے کر جانا۔ پہلے نبی آیا کرتے تھے اس کام کے لیے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ کام اللہ پاک نے اس امت کے ذمہ کیا ہے۔ اب یہ کام قیامت تک جو بھی مسلمان کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ اب اس محنت کا ذمہ دار ہے کہ ہر دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان تک بھی اس دعوت کو لے کر جانا، اور پھر خود اس کے لیے وقت نکالنا۔ اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرنا، پھر ساری زندگی سیکھنا، اور پھر ساری زندگی کرنا۔ میرے بھائیو، اس کے لیے اعمال ہیں، دن کے بھی اعمال ہیں اور رات کے بھی اعمال ہیں، مسجد کے 5 اعمال ہیں،
وہ زندہ ہو جائیں، اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس فکر والا بن جائے، وہ اس کام پر کھڑا ہونے والا بن جائے، اور وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور پھر وہ اس ذمہ داری کو لے کر دوسروں کے پاس جانے والا بن جائے۔ اس کام سے مقصود، دعوت و تبلیغ سے مقصود صرف اللہ کی رضا کے لیے بھی کرنا ہے، اور اس سے مقصود صرف ثواب نہیں ہے کہ یہ ایک ثوابی کام ہے۔ میرے بھائیو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مولانا عمر صاحب باولپور والے رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ اس کام سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے اندر اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، اور یہ امت پھر پھرنے والی بن جائے، اور لوگوں کے پاس جا جا کر اس ذمہ داری کا احساس دلانے والی بن جائے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔